وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں۔ اور سورۃ روم میں اور سورۃ نمل میں تھا انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ سنا سکتے ہیں بہرے کو آواز، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آخری آیت سم الاموات کی وہ یہ آیت سمجھی جاتی ہے فاطر کی، وما انت بمسمع من فی القبور۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے، اور حدیث کے سب سے بڑے امام کائنات میں امام بخاری ہے، اور امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب الجنائز کے اندر باب قائم کیا ہے، باب ان المیت یسمع خفق النعال، یہ باب ہے کہ مردے جوتے کی آہٹ سنتے ہیں۔ اور ایک جگہ باب ہے باب ان المیت تتکلم وہی تکون علی اعناق الرجال، جنازے کے دوران مردہ بات چیت کرتا ہے۔ اس قسم کے ابواب سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ احادیث کا رجحان اور صحیح احادیث کی ترجیح سماع الموتیٰ کو ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسی کوئی حدیث صادر نہیں ہوئی جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ ان الموتى لا يسمعون، مردے نہیں سنتے۔ ومن ادعى فعليه البیان، قرآن کریم میں یہ آیت 3 جگہ آئی، نمل میں، روم میں، اب فاطر میں، ہر جگہ لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو۔ یہاں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ فرمایا آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ عائشہ صدیقہ کا انکار بخاری مغازی میں ہے، اس وجہ سے علماء کا ایک طبقہ یہ خیال رکھتا ہے کہ شاید مردوں کا نہ سننا یہ اصل ہے، اور اگر کہیں مردے سن چکے ہیں تو وہ معجزہ ہوگا، کرامت ہوگی، یا وہ احادیث مؤول ہوگی۔ سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان یا مولانا رشید احمد گنگوئی یا مفتی کفایت اللہ اس خیال کے حامی تھے۔ ہمیں اس پر بھی اشکال ہے کیونکہ ان کے فتاوی اور تحریرات اس کے خلاف موجود۔ جمہور امت جن میں بیشتر صحابہ و تابعین ہیں اور سارے ائمہ حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور قریب سے قبر کے آنے والے کو سن سکتے ہیں، اور اللہ ان کو سنا دیتا ہے۔ اور آیت میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، اور اسماع کی نفی سے سماع کی نفی کا لازم آنا غلط قاعدہ ہے۔ عربی میں اس کی کوئی مثال محاورہ موجود نہیں۔ کوئی کہے کہ آپ ان طلباء کو کھانا نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلباء نہیں کھا سکتے، بلکہ کھلانے والا اللہ ہے۔ آپ نہیں سنا سکتے، گو یہ سنتے ہیں مگر سنانے والا اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو لکڑی کو بھی سنائے، پتھر کو بھی سنائے، وہ خارج عن النزاع ہے۔
کلام موتا کے اوپر ہے، نہ کہ مطلق جمادات پر ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سن لو کہ موت پر اعضاء معوف ہو جاتے ہیں۔ کان سننے سے رہ گئے، زبان بولنے سے رہ گئی، آنکھیں دیکھنے سے رہ گئی، ہاتھ چلنے سے، پیر اٹھنے سے، کوئی شک نہیں کہ موت نام ہے اعضاء کے معوف ہونے کا۔ لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر کے آئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہی جسد اور دھڑ قبر میں رکھے جانے کے بعد اس کو ایک گنا حیات ملتی ہے، جس کے بعد اس کو راحت ہوگی کامیابی کی صورت میں اور زحمت ہوگی ناکامی کی صورت میں۔ بخاری جنائز میں ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان فیقعدانہ، صحیح مسلم میں ہے فیجلسانہ، بندے کو جو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ برائے ابن عازب کی حدیث مسند امام احمد میں ہے، مشکات جنائز میں بھی حوالے سے ہے، ثم یعاد روحہ الی جسدہ، کہ مردے کی روح جسم کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سے الفقہ الاکبر صفحہ 187 پر ہے، وعود الروح فی القبر الی الجسد حق وسوال منکر ونکیر فی القبر حق، روح کا جسم کی طرف واپس ہونا قبر میں ثابت ہے، اور منکر نکیر کا مردے سے پوچھنا یہ بھی ثابت ہے۔ یہ وہ فقہ اکبر ہے جو علاء الدین بیکندی نے شرح لکھی، اصل نسخہ وہی ہے۔ علاء الدین بیکندی کی شرح کے ساتھ الفقہ الاکبر ہمارے پاس موجود ہے، مکہ مکرمہ سے شائع ہوا ہے، اس کا صفحہ 187 اور 189۔ وعود الروح الی القبر فی القبر الی الجسد حق وسوال منکر ونکیر فی القبر حق۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے، ومن انکر عن عذاب القبر کفر ومن انکر عن عود الروح الی الجسد کفر ومن انکر عن راحتہ فی القبر او عذابہ کفر۔ قبر کے حساب کتاب عذاب کا منکر بھی غیر مسلم ہے۔ مرنے کے بعد روح کا جسم سے تعلق کسی درجے میں ماننا پڑے گا۔ تحریرات حدیث میں رئیس الموحدین مولانا حسین علی نے، البصائر میں شیخ پنپیر نے، جواہر القرآن جلد 3 صفحہ 315 مولانا غلام اللہ خان نے، اور محقق الاثر امام اہل سنہ ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور میں ایک قسم کی حیات قبر میں اور روح کا جسم کے ساتھ انسلاک تسلیم کیا ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ بخاری شریف میں اس طرح ثابت ہے کہ ایک اسرائیلی نے جہالت کی وجہ سے وصیت کی بیٹوں کو، میں تمہارا کیسا باپ تھا، بڑا اچھا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دو، پھر اس کو پسا لو، پھر اس کا راکھ خشکی میں اور تیز ہوا میں منتشر کرو۔ جاہلی زمانہ تھا، ایسا ہی کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ذرات روکو، زمین کو کہا پکڑو آدمی کو، حشاش بشاش آدمی رب کے سامنے کھڑا ہو گئے۔ بخاری کے الفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ماذا صنعت یا عبدی، یہ تم نے کیا کیا؟ قال من مخافتک یا رب، تا آپ سے ڈر لگتا تھا۔ قال فغفر له، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہاں سوال سے پہلے جسم کے ذرات کو اکٹھے کیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، تب سوال ہوا۔ تو
تو صرف روح سے سوال ہے جسد متاثر ہے، یا جسد سے سوال ہے روح متاثر ہے، دونوں کمزور نظریے ہیں، روح اور جسم دونوں سے سوال جواب۔ اصح فی الباب احادیث موجود۔ روح اور جسم کا تعلق اصل حیات الانبیاء ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ نہ رکھے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 187 پر کہا ہے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ حیات الانبیاء، حیات الاولیاء، حیات الصلحاء، بلکہ حیات الکفار والمشرکین، تاکہ ان کو عذاب ہونا یہ ثابت ہے، اس کا منکر ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ موت پر اعضاء معوف ہو گئے، قبر میں بندہ رکھے جانے کے بعد اس کو پھر زندگی دی جاتی ہے اور وہ سوال جواب منکر نکیر میں رہتا ہے، اور بخاری شریف میں پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت لوگ اس سے واپس مڑتے ہیں وہ لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اور بخاری میں یہ حدیث ہوئی ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ مردہ کہتا ہے اگر میں اچھا ہوں تو مجھے جلدی لے جاؤ، اور اگر برا ہوں تو کیوں آپس میں روکتے ہو۔ اس پر بخاری نے باب قائم کیا، باب کلام الموتیٰ۔ یہاں ایک بات یاد رکھے کہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جہاں جسد ہے وہ قبر ہے، اس کا مطلب قبر کا انکار نہیں تھا، قبر کو عام کرنا تھا۔ قبر کا ایک مفہوم حقیقی ہے، اس کو کہتے ہیں الحفرہ فی الارض، کھڈا کھود کے مردہ رکھنا، یہ حقیقی ہے۔ اور ایک یہ کہ کہیں ڈوب گیا، شیر کھا گیا، جھلس گیا، راک ذرات ہو گیا، اس وقت کہتے ہیں قبرہ اینما کان جسدہ بعد ما انتزع روحہ، روح نکلنے کے بعد جہاں بھی اس کا جسم ہو وہ اس کی خبر ہے۔ جو طالب علم اصول شاشی اور نور الانوار پڑھ چکے ہیں انہیں یہ قاعدہ یاد ہوگا کہ الضرورت الی المجاز عند تعذر الحقیقہ، جب حقیقی معنی لینا مشکل ہو، جیسے جلے ہوئے، جیسے ڈوبے ہوئے، جیسے شیر کے کھائے ہوئے کے لیے، تو ہم نے کہا قبرہ اینما جسدہ بعد ما انتزع روحہ، لیکن اس کا مجاز کا اطلاق وہاں نہیں ہوگا جس کو واقعی قبر مل چکی ہے۔ قرآن پاک میں ہے حتی زرتم المقابر، یہاں مجازی معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو یہاں سے نکلو، شیطان آ گئے درس میں خلل ڈالنے کے لیے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں ادھیڑ دی جائے گی، یہاں قبر سے مراد قبریں ہیں۔ اور قرآن کہتے ہیں فَأَقْبَرَهُ، قبر میں رکھ دیا، فَأَقْبَرَهُ سورۃ عبسہ میں۔ یہ بات سمجھ گئے کہ وہ عموم کرنا وہ مجاز کے لیے تھا ضرورتاً، اور جب ضرورت نہ ہو تو مجاز کی طرف جانا جرم ہے، اس لیے حقیقی قبر کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے کہ آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو۔ یہاں مردے سے مراد بالاتفاق مردے نہیں ہے، بلکہ مردوں سے مراد کفار ہے۔ تو کفار مشبہ ہے اور موتا مشبہ بھی ہے، اور وجہ تشبیہ عدم سماع ہے یا عدم انتفاع۔ یہ بات عبد القاہر جرجانی نے اعجاز القرآن میں، تفتزانی نے مختصر المعانی میں، سکاکی نے تلخیص میں، صاحب رسالہ سمدیہ نے، سب نے تسلیم کیا ہے
کہ وجہ تشبیہ مشبہ و مشبہ بہ میں ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک جگہ عدم سماع لے لیں، دوسری جگہ عدم انتفاع لے، یہ نہیں ہوگا۔ زید کل اسد، وجہ تشبیہ ایک ہے اور وہ ہے وصف شجاعت، ٹھیک ہے۔ حاضل معزو کل جامو سے، یہ بکری بھینس کی طرح ہے، وجہ تشبیہ ہے کثرت حلیب، بعمل ہونا، دودھ زیادہ دیتی ہے۔ دو باتیں نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ سینگوں میں تشبیہ دے دے، دم میں تشبیہ دے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کلام آپ کا محاورے سے ہٹے گا اور قانون سے نکلے گا۔ وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی، طلبہ غور سے سن لے، اور اس پر صاحب فن تفتزانی اور میر سید اور جرجانی یہ سارا جہان متفق ہے۔ معانی کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا لیں، تشبیہ کا باب نکالے، وجہ تشبیہ کے دو کا ہونا کسی ایک کے ہاں کبھی بھی قول نہیں ہے، وجہ تشبیہ ہمیشہ ایک ہوگی۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، یا آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں پہلی بات کہ وجہ تشبیہ عدم سماع ہے، یعنی نہ سننا، ٹھیک بات ہے، تو دونوں میں ماننا پڑے گا کہ کن میں مشبہ ہے کفار، وہ نہیں سنتے، اور مشبہ بھی ہے مردے، مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کفار کو، تو کفار مشبہ ہے اور موتا مشبہ بھی ہے۔ تو اگر کفار سنتے ہی نہیں تو مکلف کہاں ہوئے؟ یہ تو بالکل باطل توجیہ ہے کہ آپ کہیں کہ کفار سنتے ہی نہیں تھے، تو یہ عدم سماع تو قطعاً وجہ تشبیہ بننے کی لائق نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، وجہ تشبیہ عدم انتفاع، سننا لیکن فائدہ نہ اٹھانا، یہ بن سکتی ہے۔ کفار سن رہے تھے، مکلف تھے، عمل نہیں کر رہے تھے، فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ مردے اب قبروں میں سن رہے ہیں لیکن اب دنیا میں آ کے عمل نہیں کر سکتے، تو وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی، فن کے نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ اور اگر عدم سماع وجہ تشبیہ مان لی جائے تو پھر یہ اطلاق کفار پر صحیح نہیں ہوگا، آیت کا فوائد خراب ہو جائیں گے۔ لہذا عدم تشبیہ یہاں پر وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، نہ کہ عدم سماع ہے، اور عدم انتفاع جب وجہ تشبیہ بن گئی تو بات بالکل سدھر گئی کہ یہ کفار سنتے ہیں مانتے نہیں، جیسے مردے سنتے ہیں لیکن اب آ کر کے عمل نہیں کر سکتے، جہان ختم ہو چکا ہے عمل کا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، صاحب قرطبی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، آلوسی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، فخر رازی نے عدم انتفاع تسلیم کیا ہے، تمام وہ اکابر، ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں، خطیب شیربینی نے السراج المنیر میں، اسماعیل حقی بروسی متصوفہ میں سے ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں ہے، عدم انتفاع ہے۔ جب وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے تو دونوں پر آیت منطبق ہے، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں سے مراد اس جگہ کفار ہے، مطلب یہ کہ یہ کافر سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ قبروں والے سنتے ہیں اس کے باوجود اب وہ نماز روزہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، تو عدم سماع کسی طرح نہیں بنے گی، اور وجہ تشبیہ عدم انتفاع بنے گی، اور عدم انتفاع کے قائلین اکثر امت ہے، اس لیے درست اور صحیح بات یہ ہے کہ حدود میں قبر کے قریب میں سلام کلام مردہ سن سکتا ہے، آیات اور احادیث اس کا انکار نہیں کرتے۔ احادیث تو سب کے سب سماع الموتى کی دلیل ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان الاحادیث فی سمع الاموات تبلغ مبلغ التواتر، مردے سنتے ہیں یہ حدیث متواتر تک کی حد تک پہنچ رہی ہے۔ عرف شذی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل علی ان الموتى یسمعون، ذخیرہ حدیث دلالت کر رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ایک اشکال مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ اشکال علمی ہے کوکب الدری شرح ترمذی میں۔ مولانا گنگوئی بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے تمام علماء کے شیخ اور بزرگ ہیں، فقیہ الہند اور محدث الہند ہیں، اس لیے ان کا اشکال ذکر کرنا اور جواب دینا ضروری۔ اشکال یہ ہے کہ کفار تو سنتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اب مردے بھی سن لے تو تشبیہ کیسے ہو گئی؟ ضروری ہے کہ مشبہ و مشبہ بہ میں ایک لمحے کے لیے وجہ تشبیہ پائی جائے۔ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت الشیخ مولانا گنگوئی نے وجہ تشبیہ عدم سماع سمجھا ہے، اور یہ غلطی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وجہ تشبیہ عدم انتفاع نظر میں ہوتی تو کبھی بھی یہ اشکال نہ فرماتے۔ فن پڑھنے والے طلباء کا فرض ہے کہ باتیں غور سے سن لیں۔ پورے مسئلے پر نظر کے بعد لدھیانوی مرحوم نے مجھے کہا گنگوئی صاحب کے اشکال سے ڈرا ہوا ہوں، مجھ سے باتیں نہیں کرو۔ ہماری بڑی دوستی تھی، قرب تھا ایسا۔ میں نے کہا باتیں کریں گے اور تشبیہ سمجھائیں گے۔ کون ہوتے ہیں تم سمجھائیں؟ میں نے کہا انور شاہ سمجھا سکتے ہیں؟ کہا بالکل، کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ فیض الباری۔ میں نے کہا اپنی جگہ بیٹھے میں سناتا ہوں۔ شان ورشا اس طرح کہتے ہیں، لیکن اس وقت پھر یہ نہ کہو کہ حضرت گنگوئی کو جواب ہے، کوئی اور بھی ہوگا ان سے پہلے جو شاہ صاحب کی نظر میں۔ حضرت شاہ سے اس طرح کہتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 447، فیض الباری جلد 2 صفحہ 447۔ انور شاہ سے اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ مردے تو نہیں سنتے، وہ کافر تو سنتے تھے اور مردے بھی سن لے تو تشبیہ صحیح نہیں ہے، جہل و سفہ، پرلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا۔ میں نے اس لیے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت گنگوئی سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی۔ شاہ صاحب ان کا رد کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت گنگوئی۔ حضرت گنگوئی کو تو وہ کہتے ہیں افقہ من فقیہ الشام، ابن عابدین سے بڑھ کر عالم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم یسمعون اے الکفار فی عالمنا وہم یسمعون فی عالمہم فلتبہت تشبیہ لا محالہ، یہ تشبیہ تو اور زبردست ہو گئی۔ یہ سنتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہمارے جہان میں، وہ سنتے ہیں اور اب دنیا میں عمل نہیں کر سکتے آخرت میں، تو یہ تشبیہ زبردست ہو گئی۔ دونوں عالم کے درمیان جو فرق ہے اس کو وجہ تشبیہ بنا لیا، وہی عدم انتفاع۔ شاہ صاحب نے ایک اشکال دفع کیا، کیونکہ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ، فیض الباری جلد 2 صفحہ 117۔ یاد رکھو بہت سارے نیک اعمال قبروں میں بھی ہو رہے ہیں۔ کل حج عند البخاری، بخاری میں ثابت ہے، آپ نے کہا یونس علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہا ہے، مہار اونٹ کا پکڑا ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا حج کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے کعبے کے گرد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد ایک خطرناک آدمی دیکھا، وہ دجال تھا۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ جس قبر کو ڈھونڈا گیا تھا اس میں سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور سنن دارمی میں ہے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ ایک جگہ یہ حوالہ دیا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، سنن دارمی کہاں ہے یہ؟ وہ میں نے کہا وہ تو موجود ہے 2 جلدوں میں۔ میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا چلو دارمی رہنے دو، غلطی ہو گئی، صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ لے لو۔
چلو اب ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت، اور بخاری میں 10 جگہ، مررت لیلۃ اسری بی علی قبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبری۔ دورے والے روایت جانتے ہیں نہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس گزرا اور قبرہ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ایک پیغمبر سے قبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیان کیا، اور بخاری مسلم دونوں میں، دارمی کو رہنے دو دارم میں۔ اس کا جواب شاہ صاحب یہ دیتے ہیں کہ یہ اعمال تکلیفیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال اعزازیہ ہے۔ عمل مردہ قبر میں نہیں کر سکتا جس سے اس کی نجات ہو جائے، لیکن مردے عمل قبر میں کر سکتے ہیں جس سے ان کا اعزاز ہو جائے، یہ جاری و ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تکلیفی اعمال نہیں ہے، وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، اعزازی اعمال جاری ہے۔ میں خود اس مسئلے میں زمانوں تک سرگردان رہا، اور چونکہ میرا تعلق ترجمے و تفسیر سے ہے اور اکثر مشائخ قرآن سماع الموتیٰ کے منکر ہے، تو میں نے اس پر غیر معمولی تگدو کی، اور کوئی دنیا کا علم و عمل اور کتاب میں نے نہیں چھوڑی مگر اس کو مطالعہ کیا۔ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ سماع الموتیٰ بالکل ثابت اور حقیقت ہے، اس کا انکار مناسب نہیں ہے، اور انکار کرنا کمزور پہلو ہے اور اس بات کرنا مضبوط اور قوی پہلو ہے۔ شاہ انور شاہ نے اخیر میں اشعار لکھے سیوطی کے، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً، مردے سنتے ہیں سارا جہان قائل ہے۔ سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب، احادیث صحت کو پہنچ چکی ہے۔ وآیت النفی انک لا تسمع، وآیت النفی معناها سماع ہدا عدم انتفاع، لا يسمعون اے لا يصغون للادب، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب، وآیت النفی معناها سماع ہدا لا يسمعون اے لا يصغون للادب۔ کیا لکھیں گے امام خمینی، کیا لکھیں گا؟ لکھو کہ مجھے کیا معلوم ہے کیا لکھتے ہو، ابھی املا کر رہا ہوں، خالی قلم نکالا ہوا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے۔ لکھنے والے دو ہوتے ہیں، یا ایسے ذہین جو سنا ٹک بعد میں پڑھ دیکھا جائے گا، اصل لکھت وہ ہے۔ دوسرا وہ کہ سمجھ کے لکھے تو اس میں تو دیر لگے گی، یقیناً دیر لگے گی، اس لیے اکثر طلباء لکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کوئی چیز لکھی نہیں، میں حیوان ناطق تو ہوں، کاتب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شروعی عمر سے ایسا حافظہ دیا تھا کہ جو سنا یا دیکھا بھولنے کا نام نہیں لیا تھا۔ اور پھر امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب سے محبت و عقیدت نے تو اس کو اور جلا بخش دی۔ اب تو وہ بات نہیں رہی، ہزاروں امراض و تکالیف ہے، لیکن بہرحال بنجرے ویران کنڈر کے کچھ عجائب نظر آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، سنانے والا اللہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی سورۃ روم کی آیت پر کلام کیا ہے اور سماع الموتیٰ کو ترجیح دی ہے۔ حضرت اقدس استاذنا و شیخنا البنوری وہ بھی سماع الموتیٰ اور کلام موتیٰ کے شدت سے قائل تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ انور شاہ کے علوم کا ان سے بڑا امین دنیا نے دیکھا نہیں۔ وہ تشبیہ والی بات کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ کفار تو سنتے تھے، اب مردے بھی سن لے تو تشبیہ کیسے بیٹھے گی، اس کا جواب جو میں نے انور شاہ صاحب سے پڑھ کر سنایا تو مولانا محمد یوسف لدھیانوی اپنی سیٹ سے اٹھ کے یہاں تشریف لائے اور مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور میری پیشانی چوم لی
اور فرمایا احسن العطر کی طرح اس مسئلے سے بھی پورا پردہ اٹھا لیا کہ بس یہی وزن تھا، آج اتر گیا. اور بار بار فیض الباری کی اس جگہ کو چوم رہے تھے. شاہ صاحب نے دل ٹھنڈا کر دیا. اب یہ کہنا کہ یہ بھی سنتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں، تشبیہ کیسے ہوگی؟ شاہ سے فرماتے ہیں ھذا جہل و سفہ، یہ بالکل غلط کمزور بات ہے. ہم یسمعون فی عالمہم وہم یسمعون فی عالمنا فلطفت تشبیہ لا محالہ. تشبیہ اور لطیف ہو گئی، بہت زبردست ہو گئی. ایک اشکال یہ کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بعض کتابوں میں، جیسے ہدایہ میں ہے کتاب الایمان میں، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا اور پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پر کلام کر لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، لأن الموتى لا يسمعون، کیونکہ مردے نہیں سنتے. یہ عبارت ہدایہ وغیرہ کی ہے، اور اس عبارت کو سمجھ لو کہ ہدایہ میں ہے ان الایمان مبنیۃ علی العرف، قسموں کا دار و مدار عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے. عرف والے جانتے نہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہے. مثال دیتا ہوں ہدایہ سے. ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھا لے تو خانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کے اندر گوشت اور ہے اور مچھلی اور ہے. اور قرآن کو دیکھو، قرآن کہتے ہیں بہترین گوشت وہ مچھلی ہے. تو قسم کے اندر حقیقت کا لحاظ نہیں ہے، قسم کے اندر عرف کا لحاظ، شہرت کا لحاظ. اس واسطے اس مسئلے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. یہ جملہ بھی صاحب ہدایہ نے غلط لکھا ہے، لا ان الموتى لا يسمعون، یہ جملہ متقدمین کی عبارتوں میں نہیں ہے. اس عبارت پر انور شاہ صاحب سن لو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها، ہمارے ایک بزرگ نے بھی سماع الموتى کا انکار نہیں کیا. انہم اخذوها من کتاب الایمان والایمان مبنیۃ علی العرف، یہ کتاب الایمان سے لیا ہے، وہ عرف سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت سے نہیں. وقد صنف ملا علی قاری رسالۃ غیر مطبوعہ واثبت فیہا بان الانکار عن سمع الاموات لم يثبت عن احد من ائمتنا. علی القاری نے غیر مطبوع رسالے میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر حنفیہ میں سے ایک بزرگ بھی سماع الموتى کا منکر نہیں تھا. آپ خود سوچ لیں، میں بدعتیوں اور مشرکوں کے خلاف ساری زندگی تقریر اور درس دیتا ہوں، اگر نہ سننے کی ایک گنجائش بھی ہوتی تو میں اس کو ترجیح دیتا تاکہ درگاہیں ورگاہیں اکھڑ جاتی. لیکن حق سے انکار کرنا اہل حق کا کام نہیں ہے. مردے قبروں میں سنتے ہیں قریب سے، اور اس سننے سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر سے جب صحابہ نے کہا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں قبروں سے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اجڑ گئی، ختم ہو گئی، مٹی ہو گئے. فرمائے اذا مررتم علی القبور، جب قبروں سے گزرنے لگو فقولوا السلام علیکم، سلام کرو. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. حافظ ماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر سورۃ روم والی آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جس میں شعور ہو، اور شعور فرع ہے حیات کا، اور حیات کا ایک فرع سمع ہے. اور ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر اچھی طرح جانتے ہو، غیر معمولی معتقد شاگرد ہے، اور سماع الاموات کا دھڑیلے سے قائل ہے. بہرحال میرے اور میرے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی ایک استاذ بھی سماع الموتى کا منکر نہیں تھا. جتنے علماء و اکابر پر میں اعتماد کرتا ہوں وہ سب کے سب الاموات کے قائل تھے. ہم اسی کو حق اور راجح سمجھتے ہیں. وللہ الحمد اولا وآخرا.
ہے۔